چند بدبخت ایسے بھی ہیں کہ اس عظیم رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ عظیم رات کے جس میں زمین کے اوپر ایک جشن ہوتا ہے، انسانوں کا جشن ہوتا ہے، فرشتوں کا جشن ہوتا ہے، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں، انسان طرح طرح کی عبادات کے اندر مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اس مبارک رات کے اندر بھی میرے بھائیوں چند ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا ہے مدمن خمر، شراب کا عادی جو شخص ہے، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کتنے نوجوان نسل آج اس چیز کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، کیسے مغفرت ہوگی ان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، من شرب الخمر لم يقبل له صلاة 40 صباح، جس نے ایک مرتبہ شراب پی 40 دن تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ رب العالمین اتنے ناراض ہو جاتے ہیں 40 دن تک اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتے، 40 دن تک اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے میرے بھائی، جس نے ایک دفعہ شراب پی۔ اور جو شراب کا عادی ہو اس کا کیا عالم ہو۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ، جس نے دنیا میں شراب چکھ لی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں پھر اس کو شراب نہیں پلائی جائے۔ میرے بھائیو آخرت میں مومنین کے لیے رب العالمین نے ایسی شراب تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل کے اندر خیال تک نہیں کھٹکا۔ جو شخص اس کو چھوڑ کر دنیا کی جو غلیظ ترین شراب ہے اس کے پیچھے لگ جائے تو رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک رات کے اندر اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پینے والا، شراب کے معاملات کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اس کے اندر ہر طرح کی ہیلپ کرنے والے جو ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھائی اس کے اندر مبتلا ہے وہ اسے چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، جس نے والدین کو ستایا ہو، اس مبارک رات کے اندر رب العالمین اس کی طرف اپنی نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، اس کو بلا دیا جاتا ہے، گویا کہ ہے ہی نہیں وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا، ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین کا حق اس کی اولاد پر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی جنتک و نارک، یہ دونوں والدین آپ کی جنت بھی ہیں اور آپ کی جہنم بھی ہیں۔ ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت پاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم مقدر بنے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دونوں والدین اس سے راضی تھے، اللہ رب العزت جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور جو شخص اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، والدین کو ستایا ہوا ہے اس نے، تو رب العالمین اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوائیں یا جہنم کے دروازے کھلوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا عقوق الوالدین، اللہ رب العزت اگر چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی جیسا ایسا گناہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرتا ہے کہ موت سے پہلے اس کی سزا دیتا ہے دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے والدین کو ستایا ہے، والدین کی نافرمانی کی ہے، ابھی تک والدین سے رخ موڑا ہوا ہے، تو ابھی بھی واپسی کا سے دیر نہیں ہوئی، ابھی جا کر ان کے قدموں میں لپٹ جائیں، ابھی ان سے معافی مانگ لیں تاکہ اس مبارک رات کے اندر ہمارے مغفرت کے فیصلے ہو جائیں۔ اور اسی طرح وہ شخص جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات کے اندر۔ اور اسی طرح جو کینہ رکھتا ہے دوسروں کے لیے، اپنے دل میں دشمنی رکھی ہوئی ہے، دشمنی پال رکھی ہے، کسی طرح میں نے دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رات آج سے تقریباً شروع ہونے والی، آج رات سے 21ویں رات آ رہی آگے، تو یہ جتنی بھی طاقت آتے ہیں کوشش کریں غفلت کی نیند چھوڑ کر، غفلت والے امور چھوڑ کر رب العالمین کے سامنے گڑگڑائیں، رب العالمین کے سامنے اپنی معافیاں مانگیں، اپنے خطائیں بخشوائیں، تاکہ رب العالمین ہمارے لیے آنے والی زندگی کو گل گلزار بنا دے، تاکہ دنیا و آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل